داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 317۔ قافلہ قلعے سے دور ہی دور ہوتا گیا اور سورج افق کے عقب میں چھپنے لگا۔ سورج نے غروب ہو کر قافلے اور قلعے کو چھپا لیا۔ قلعے میں قندیلیں اور فانوس جل اٹھے۔ شام پوری طرح تاریک ہو گئی تو شیخ سنان نے اپنے دربان سے پوچھا، وہ صلیبی لڑکی کو لے کر نہیں آیا؟ اسے نفی میں جواب ملا۔ اس نے 3-4 بار پوچھا تو بھی اسے نفی میں جواب ملا۔ اس نے اپنے خصوصی خادم کو بلا کر کہا، اس صلیبی سے جا کر کہو کہ چھوٹی لڑکی کو لے کر جلدی آئے۔ خادم ان کمروں میں گیا جہاں صلیبی ٹھہرا کرتے تھے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لڑکیاں بھی نہیں تھیں، تمام کمرے خالی تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، قلعے کے باغ میں گھوم پھر کر دیکھا، چٹان کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، وہاں سے بھی مایوس لوٹا اور شیخ سنان سے کہا کہ صلیبی اور لڑکیاں نہیں ملیں۔ سنان نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اپنی فوج کے کمانڈر کو بلا کر حکم دیا کہ قلعے کے کونوں خطروں کی تلاشی لو اور صلیبی کو برآمد کرو۔ فوج میں کھلبلی مچ گئی، جسے دیکھو بھاگ دوڑ رہا تھا۔ قلعے میں ہر طرف قندیلیں اور مشعلیں متحرک نظر آتی تھیں۔ صلیبی کہیں سے بھی نہ ملا۔ شیخ سنان نے ان آدھا درجن پہرے داروں کو بلایا جو دروازے پر ڈیوٹی پر تھے۔ ان سے پوچھا کہ گمشتگین کے قافلے کے علاوہ کس کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حکم کے بغیر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا اور گمشتگین کے علاوہ کسی اور کے لیے کھولا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے گمشتگین کے قافلے کی تفصیل بھی بتائی۔ اس قافلے کے ساتھ صلیبی اور لڑکیاں نہیں تھیں۔ شیخ سنان اپنے کمرے میں پھنکار رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا تھا۔ گمشتگین کا قافلہ چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا روک کر شتربانوں سے کہا، اونٹوں کو بٹھاؤ اور انہیں باہر نکالو، مر ہی نہ جائیں۔ اونٹوں کو بٹھا کر ان پر لدے ہوئے خیمے اتارے گئے۔ خیمے کھولے گئے تو ان میں سے صلیبی، تھریسیا اور لیزا نکلیں۔ وہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ گمشتگین انہیں خیموں میں لپیٹ کر قلعہ عصیات سے نکال لایا تھا۔ وہ قلعے سے بہت دور نکل گئے تھے۔ فدائیوں سے ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ تعاقب میں آئیں گے۔ یہ فرقہ جنگجو نہیں تھا، کسی کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی کا خطرہ مول نہیں لیا کرتا تھا۔ پھر بھی گمشتگین نے قافلے کو قیام نہ کرنے دیا۔ لڑکیوں کو اونٹوں پہ سوار کر دیا گیا۔ صلیبی چھاپا ماروں کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ اس کا گھوڑا اور لڑکیوں کے گھوڑے قلعے میں رہ گئے تھے۔ صلیبی اس خطے کی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے الناصر کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں میں دوستی اور پیار کا رنگ غالب تھا۔ الناصر کے دل سے خطرے نکل گئے۔ وہ تو لیزا کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ لیزا کے قریب ہونے کا موقع آدھی رات کے بعد ملا جب ایک جگہ قافلے کو قیام کے لیے روکا گیا۔ گمشتگین کے لیے خیمہ کھڑا کر دیا گیا، باقی سب کے لیے الگ الگ خیمے نصب کیے گئے۔ چھاپا مار اور باڈی گارڈز وغیرہ کھلے آسمان تلے لیٹ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، فوراً ہی سو گئے۔ الناصر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لیزا کو خیمے سے جگا لائے یا وہ خود آ جائے گی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ چھاپا مار ہے اور اس کی فوج کہیں لڑ رہی ہے۔ اسے خیال بھی نہ آیا کہ اسے اپنی فوج میں جانا ہے اور فرار کا یہ موقع نہایت اچھا ہے۔ جب سب بے ہوشی کی نیند سو گئے ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں اور خورد و نوش کا سامان بھی ہے، اس کے ساتھ ہی اسی پر بھروسہ کیے سو گئے تھے۔ وہ اپنے کمانڈر کی ہدایات کے پابند تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا کمانڈر اپنی عقل، اپنا ایمان اور اپنا جذبہ ایک نوجوان لڑکی کے سپرد کر چکا ہے۔ عورت اپنی تمام تر تباہ کاری کے ساتھ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ اسے ایک سایہ چلتا نظر آیا جو کسی مرد کا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھا، پاؤں پر سرکا اور سوئے ہوئے ساتھیوں سے دور ہٹ گیا۔ سایہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد دو سائے ایک دوسرے میں جذب ہو گئے۔ لیزا الناصر کو سوئے ہوئے قافلے سے کچھ دور ایک ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی۔ اس رات وہ پہلے سے زیادہ جذباتی معلوم ہوتی تھی۔ الناصر کی جذباتی کیفیت میں دیوانگی آ گئی تھی۔ لیزا جذباتیات کا اظہار زبان سے کم اور حرکات سے زیادہ کر رہی تھی۔ اس نے اچانک پرے ہٹ کر کہا، الناصر، ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی عورت داخل ہوئی ہے؟ ماں اور بہن کے سوا میں نے کسی عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، الناصر نے جواب دیا۔ تم نے میری زندگی دیکھ لی ہے۔
میں نوجوانی میں نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ جہاں تک یادیں پیچھے جاتی ہیں، میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں، ریگستان میں، اپنے ساتھیوں سے دور دشمن کے علاقوں میں خون بہاتا اور بھیڑیوں کی طرح شکار کی تلاش میں پھرتا دیکھتا ہوں۔ میں جہاں بھی ہوتا ہوں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتا۔ میرا فرض میرا ایمان ہے۔ وہ چونک اٹھا۔ ذرا سی دیر کچھ سوچ کر اس نے پوچھا، لذا تم نے شاید میرے ایمان کی بنیاد ہلا دی ہے۔ مجھے بتاؤ، تم لوگ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے یا مجھے دیکھ کر تم حیوان بن جاتے ہو؟ لیزا نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں پیار اور مذاق کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ اس کا انداز گزشتہ رات کی نسبت بدلا ہوا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ محبت کو ناپاک نہ کرنا، الناصر نے کہا۔ میں تم پر ثابت کروں گا کہ میں حیوان نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری قوم میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبرو، جنگجو، تنومند اور اونچے رتبے والا مرد موجود ہے۔ تم کسی بادشاہ کے سامنے چلی جاؤ تو وہ تخت سے اتر کر تمہارا استقبال کرے گا۔ پھر تم نے مجھ میں کیا دیکھا ہے؟ لیزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ الناصر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے جواب دو لیزا۔ لیزا نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ الناصر کو اس کی سسکیاں سنائی دی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بار بار اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ روتی رہی۔ الناصر نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا تو لیزا نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ الناصر سمجھ نہ سکا کہ جس طرح اس کی اپنی ذات سے انسانی فطرت کی بنیادی کمزوری ابھر کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی، اسی طرح لیزا بھی ایک کمزوری کی گرفت میں آ گئی تھی۔ یہ وہ کمزوری تھی جو ملکہ کو اپنے غلام کے آگے جھکا دیتی ہے اور جو دولت کے انبار کو پتھروں کا ڈھیر سمجھ کر اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی کٹیا میں جا بیٹھتی ہے۔ لیزا محبت کی پیاسی تھی، وہ محبت جو روح کو مطمئن کر دے۔ اسے جسمانی محبت ملی تھی اور ان مردوں سے ملی تھی جن سے اسے نفرت تھی۔ اس نے عصیات کے قلعے کی طرف جاتے ہوئے اور قلعے میں پہنچ کر بھی تھریسیا کے آگے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر الناصر کے پاس جا بیٹھی تھی اور اس سے کہا تھا، مجھ پر بھروسہ کرنا۔ اس وقت اس کے دل میں کوئی فریب کاری نہیں تھی، یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ وہ اپنی روح کی رہنمائی میں الناصر کے پاس چلی گئی تھی۔ اگر اسے تھریسیا وہاں سے اٹھا نہ لے جاتی تو لیزا نہ جانے الناصر سے اور کیا کچھ کہتی۔ پھر اسے الناصر کو پھانسنے کو کہا گیا۔ اس نے یہ کمال بھی کر دکھایا، مگر اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ اس کا فرض تھا جو اس نے ادا کیا تھا۔ وہ اپنے دل اور فرض کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ الناصر کو معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جب قافلہ رکا تو خیمے نصب کیے جا رہے تھے تو گمشتگین نے لیزا کے کان میں کہا تھا، سب سو جائیں تو میرے خیمے میں آ جانا، تمہاری قوم کی بھیجی ہوئی بہترین شراب پیش کروں گا، تمہیں بڑی استادی سے شیخ سنان سے بچا کر لایا ہوں۔ لیزا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس سے ہٹی تو صلیبی نے اس سے کہا، خدا نے تمہیں اس بوڑھے درندے سے بچا لیا ہے، تھریسیا سو جائے تو میرے خیمے میں آ جانا، جشن منائیں گے۔ لیزا کو اپنی خوبصورتی اور اپنے جسم سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ تھریسیا سو گئی، لیزا کی آنکھ نہ لگی۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں الناصر کی طرف چل پڑی۔ الناصر اسی کے خیال اور انتظار میں جاگ رہا تھا۔ وہ الناصر کو کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ الناصر نے چونک کر کہا، سنو، تمہیں کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ گھوڑے آ رہے ہیں، دھمک بڑی صاف ہے، لیزا نے کہا، سب کو جگا دیں۔ شیخ سنان نے ہمارے تعاقب میں سپاہی بھیجے ہوں گے۔ الناصر دوڑ کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اسے بہت سے مشالیں نظر آئیں جو گھوڑوں کی چال کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ الناصر دوڑتا نیچے آیا، لیزا کو اپنے ساتھ لیا اور سوئے ہوئے قافلے کی طرف دوڑا، سب کو جگا دیا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور ٹیلے کے قریب لے گیا۔ لیزا کو اپنے ساتھ رکھا۔ سب کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں۔ گمشتگین کے باڈی گارڈ اور شتربان بھی برچھیوں اور تلواروں سے مسلح ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ 15-16 سوار تھے، 6-7 کے ہاتھوں میں مشالیں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے للکار کر کہا،
دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ شیخ سنان نے کہا ہے کہ دونوں لڑکیاں دے دو گے تو خیریت سے جا سکو گے۔ الناصر تجربہ کار چھاپا مار تھا، اس نے اپنے چھاپا مار پہلے ہی گھیرے سے دور کر کے چھپا لیے تھے۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ 3 چھاپا ماروں کے ساتھ ان سواروں پر ٹوٹ پڑا جو اس کے سامنے تھے۔ چھاپا ماروں نے پیچھے سے برچھیاں ان کے جسموں میں داخل کر دیں۔ سوار گرے تو الناصر نے اپنے ساتھیوں سے بلند آواز سے کہا، ان کے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک گھوڑا اس نے پکڑ لیا، اس پر سوار ہوا تو اپنے پیچھے لیزا کو بٹھا لیا۔ اس سے کہا کہ بازو مضبوطی سے اس کے کمر کے گرد لپیٹ لے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔